اگر بات کری جائے اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی تو بے شک وہ میرے نبی ہیں۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی نبی کو اتنا نورانی چہرہ اور اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ دنیا میں نہیں بھیجا تھا جتنا کہ میرے نبی کو خوبصورت اور نورانی بنا کر بھیجا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایسے نبی ہیں جو سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں۔ کسی نے بھی آپ جتنا خوبصورت نہ ہی اسلام کے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی اسلام کے بعد۔ اکثر انسان باہری طور پر تو خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنی برائی چھپی ہوتی ہے، ان کا کریکٹر اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ کا کردار آپ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی موجودگی کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا موجود ہونا ہی ایک رحمت ہے۔ چاہے اللہ کے رسول کچھ بھی نہ کہیں، چاہے وہ کچھ بھی نہ بیان کریں، اگر وہ سامنے بیٹھے ہیں تو ان کا سامنے بیٹھنا ہی صحابہ کو بےحد پسند آتا تھا۔ میرے نبی کا صرف سامنے ہونا ہی کسی رحمت سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور صرف اللہ کے رسول کو ہی دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے، اور اسی وجہ سے آپ تاریخ میں نہ جانے ایسی کتنے واقعات دیکھیں گے جن میں صرف لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے مدینے میں ایک خاص ربی تھے، اور اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اور جب حضرت عبداللہ رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسے چہرے کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور حضرت عبداللہ ایمان لے آتے ہیں۔ کچھ ایسی کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ کو سر سے لے کر پاؤں تک بیان کرایا گیا ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر کس طرح ان کتابوں میں ہمارے نبی کو بیان فرمایا گیا ہے؟ ان شمائل کتابوں میں اللہ کے رسول کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بتایا گیا ہے، اور بے شک میرے نبی کا چہرہ اس ایک چاند سے کیا ہزاروں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور دیکھنے کے بعد میرا کیا ہوگا میں اپنے الفاظوں میں یہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ان میں بتایا گیا کہ ہمارے نبی کا ظہور حیرت انگیز تھا، ہمارے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ایسا میں کوئی اپنی زبان سے نہیں بتا رہا ہوں، باقاعدہ اس کی روایتیں موجود ہیں۔ جب پورا چاند اس کالے آسمان میں چمکتا ہے، روشن لگتا ہے، اس سے بھی کئی زیادہ روشن میرے نبی کو اللہ نے بنایا تھا۔ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن اور خوبصورت تھا، اور آپ کبھی بھی ریگستان میں موجود ہو کر چاند کو دیکھے گا تب آپ کو پتا چلے گا کہ چاند ریگستان میں کتنا خوبصورت، کتنا روشن، کتنا برائٹ فل لگتا ہے۔ اور وہاں اس ریگستان میں موجود صحابہ، وہاں کے لوگ بیان فرما رہے ہیں کہ اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ حضرت انس ابن مالک کی یہ روایت کو سنیں جہاں پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک رات میں چاند اور اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت چاند بے حد ہی روشن تھا کیونکہ یہ واقعہ ریگستان میں پیش آ رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے چاند کو دیکھا اور پھر میں نے رسول اللہ کا نورانی چہرہ دیکھا، اور پھر میں نے خود سے سوال کیا کہ آخرکار دونوں میں سب سے زیادہ روشن کون ہے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ کا چہرہ اس چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ریگستان میں چاند نظر آتا ہے وہ صرف دکھنے میں ہی خوبصورت نہیں ہوتا بلکہ بے حد دلکش ہوتا ہے، اور آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا، بس آپ اس کی خوبصورت ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت میرے نبی ہیں، اس چاند سے بھی زیادہ نورانی چہرہ میرے نبی کا ہے۔ اللہ کے رسول ہر طرح سے پرفیکٹ ہیں، آپ کے حسن میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ ہی قد میں بہت چھوٹے تھے، آپ بالکل پرفیکٹ تھے۔ رسول اللہ کا چہرہ مبارک نہ تو بہت گول تھا اور نہ ہی بہت تنگ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بس ایک بار امیجن کریں، آپ ایک بار سوچ کر دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہیں تو سوچیں آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ رسول اللہ کی آنکھیں مبارک بے حد شاندار تھیں، آپ کی دونوں پلکوں کے درمیان ایک چھوٹی سی لکیر موجود تھی۔ اللہ نے ہر چیز میرے نبی کو باریک سے عطا فرمائی تھی، ہر چیز پرفیکٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی بے حد خوبصورت تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ دن میں تقریباً 5 بار مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کے دانت بالکل موتیوں کی طرح تھے اور ہیل اسٹون کی طرح سفید تھے۔ آپ کے بولنے کا انداز بھی بے مثال تھا، آپ کے منہ سے نکلنے والے ہر الفاظ صاف طور پر سمجھ میں آتے تھے۔ رسول اللہ کے بال مبارک بھی بالکل پرفیکٹ تھے، نہ ہی آپ کے بال بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی آپ کے بال بالکل گھنگرالے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک پر گھنی داڑھی موجود تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے دنیا سے پردہ کرا تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں پر صرف 14 سے 20 سفید بال موجود تھے۔ اتنی گھنی داڑھی اور بالوں میں صرف 14 سے 20 بال ہیں، اور جب آپ نے پردہ کیا تو اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی، سبحان اللہ۔ اور اگر میں آپ کی گردن کو تفسیر سے بیان کروں تو آپ کی گردن مبارک بہت ہی خوبصورت اور لمبی تھی، آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کی مضبوط باہیں تھیں، آپ کے پاس چوڑا سینہ موجود تھا، اور یہاں تک کہ جب آپ نے پردہ فرمایا تب تک آپ کا پیٹ آپ کے سینے سے آگے نہ آیا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پیر ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے، اور ہمیشہ آپ کے آس پاس بے حد ہی خوبصورت خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب بھی کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا تھا تو وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کا ہاتھ بھی مہک اٹھتا تھا، اور کئی دنوں تک یہ مہک اس کے ہاتھ پر رہتی تھی۔ البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا اور میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے جو کہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور حضرت البراء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی ایک نظر کے لیے بھی رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، اور سب سے خوبصورت چیز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی، آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، چاہے کیسا بھی وقت ہو آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول
خوش ہوا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ اور زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ دن بھر مسکرایا کرتے تھے اور رات میں آپ اپنی امت کے لیے رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے تاکہ آپ کی امت پروان چڑھ سکے۔ افسوس یا رسول اللہ، آج ہم سب یہ چھوڑ کر فحاشی کی طرف بڑھ چلے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت میں ہمارے نبی کا دیدار کروائے، آمین۔